ہاں جی، ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی فرمائیے. ہمارے کا فرمانا، ہمارا تو ایک سوال ہے. آپ نے جو اصطلاح کی ہمیں تعریف بیان کری تھی کہ سب تعلیم بھیا سے لیا بھائی ہوا ایک چیز عمل ہے. بتائیں، آپ پچھلے میرے بھائی ایک ہفتے سے کال کر کے ایک ہی سوال کر رہے ہیں بھائی، میں بور ہو جاتا ہوں. مجھے نہیں تو الگ اس کا الگ آپ نے ٹاپک پہ جواب بات نہیں کرنی دیا کی نا. عادت ہے میرے بھائی. یہ تو آپ جس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں اس کو حل تو کرو، جبھی تو میری بات سمجھ میں آؤ گی نا. اس کا حل نہیں ہو پائے گا کیوں کہ آپ کیونکہ نے آپ بات کہا نہیں سنتے نا میری، تو حل کیسے ہو جائے گا؟ میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے اچھا آپ ایک اصطلاح کام کی کیجیے، تعریف سنیے بیان کری. ایک منٹ میرے پیارے بھائی، ساری باتوں کو سائڈ میں ہٹائیے ٹھیک. پہلے ایک کام کرتے ہیں، اصول باندھ لیتے ہیں، کیونکہ بھائی جو اہل سنت اہل حدیث ہوتے ہیں نا بھائی، وہ اصول کے پابند ہوتے ہیں، با اصول ہوتے ہیں. تو اصول طے کر منظور لیتے ہے، ہیں مجھے کہ منظور 1 ہے. منٹ آپ بولیں گے، جب تک 1 منٹ آپ کا پورا ہو نہیں جائے گا تب تک میں آپ کو ٹوکوں گا نہیں، نہ میں کچھ میرے بھائی آپ کو بیچ میں بولوں گا، چاہے آپ صحیح 1 بولیں منٹ سے کچھ نہیں ہونا، چاہے کم غلط کم بولیں. 3 سن منٹ لیجیے پہلے میری بات میرے بھائی. 3 منٹ 3 منٹ بولیں گے آپ. چلیے آپ میرے بھائی 3 منٹ بول لیجیے، 3 منٹ ہم بول لیں گے ٹھیک ہے. لیکن یہ پورا پکا وعدہ ہونا چاہیے کہ 3 منٹ آپ جو بھی بولیں میں بیچ میں چوں بھی نہیں کروں گا، ایک دم مطلب خاموش، جیسے ہوتا نہیں گونگا، میں گونگا بن جاؤں گا. اسی طریقے سے جب میں بولوں گا 3 منٹ تو آپ ایک دم خاموش ہو جائیں گے، گونگے بن جائیں گے. پھر بیچ میں انگلی مت کیجیے گا، اور انگلی کریں گے تو میں فون کاٹ دوں گا. بالکل ٹھیک ہے، منظور ہے آپ کو؟ منظور ہے. تو چلیے ٹھیک ہے، آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے. آپ 3 منٹ آپ آرام سے جو آپ کو پوچھنا ہے، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں اس کو میرے بھائی واضح کیجیے آرام سے، کوئی دقت نہیں، پوچھیے آرام سے. چلیے ٹائم 58 ہو رہا ہے. جی آپ یہ بتائیے، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اس طرح آپ کہہ رہے ہیں ہم نے اصطلاح لیا، اس طرح سب صالحین سے آپ نے عمل کو لیا. مسائل جو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے مسائل کو لیا اصطلاح سے، یعنی کہ سب صالحین سے. ہم نے اس مسئلے لیے فقہ حناف سے، اور یہ ہمارا اصول ہے قرآن حدیث اجماع قیاس. ہم اپنے 4 اصول پر پورے اتریں گے اور ہمارے اصول سے ہر عمل ثابت ہوگا. آپ کے ہیں 2 اصول، قرآن اور حدیث. آپ کہتے ہو آج اللہ آج رسول، بات مانے جائے گی، اللہ اس رسول کسی کی بات نہیں مانے جائے گی. اب ہمارا آپ سے سوال ہے، آپ نے اس طرح کا جو تعریف بیان کری تھی کہ سب صالحین سے عمل کا لینا، تو وہ سب صالحین فقہ محدث ہوئے، اور فقہ محدث ہی کی ہم بھی تقلید کر رہے ہیں، فقہ محدث ہی کی آپ نے بھی تقلید کری. تو ہم میں آپ میں فرق ہے. اگر ہم فقہ حناف سے مسئلے لے کے حل کرتے ہیں اپنے مسائل حدیث کی روشنی میں، تو آپ ہم اسی کہتے ہو، آپ ہمیں آپ ہم بھی کہتے ہو، اور ہمارے علماء کا شان گستاخی کرتے ہوں. اور آپ سب صالحین سے لے کے عمل کر رہا ہو مسائل کا، جبکہ آپ اپنے اصول کے پابند نہیں ہے. آپ کے اصول ہے قرآن اور حدیث، تو آپ نے اصول سے ثابت نہیں کر پاتے ہیں کسی بات کو. ہم نے اصول کیا ہے؟ آپ کے اصول جو ہے قرآن حدیث ہے. تو آپ قرآن حدیث سے یہ ثابت کرو ہمیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہو ہم سب صالحین پر عمل کرتے تو ہم بھی تو الحمدللہ یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ ہم اپنے سب صالحین پر ہم بھی عمل کرتے ہیں. جو انہوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے دیا وہ پیش کرا ہمارے سامنے، اور ہر عمل ہمارا دلیل اور ثبوت کے ساتھ ثابت ہے. کوئی عمل ہمارا ایسا ہو کہ جو قرآن حدیث سے ثابت نہ ہو، تب تو آپ اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے جو 4 اصول ہیں قرآن حدیث اجماع قیاس، ان 4 اصول کے خلاف آپ عمل کرتے ہو. ہم اپنے اصول مانیں گے اور ہم 4 اصول کے دائرے کو توڑ کے باہر رکھیں گے. تو آپ کہہ سکتے ہو بھائی آپ کے 4 اصول ہے، 4 اصول سے بات کیجیے. ہم آپ کے 2 اصول سے بات کر رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں قرآن حدیث. اب قرآن حدیث میں جب اس سوال کا جواب نہیں ملتا آپ کو، تو آپ سب صالحین کے پاس جاتے ہو. جیسے آپ سب صالحین سے ملا اس طرح یہ لوگوں کی بیوقوف بنانا، عوام کا بیوقوف بنانا، یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ بس ہم نے آپ سے سوال کیا، آپ اللہ اس کے اصول سے ثابت کیجیے کہ اگر نماز میں سجدہ سہو واجب ہو جائے تو واجب اللہ اس کے اصول نے بتایا. اب ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ واجب کا تو واجب ہے، ہم واجب کر کے استعمال کر رہے ہیں، تو تم کا ہم کی بات مان لو.
آپ سلطان کی بات ماننا تو آپ سمجھ رہا ہم بہت اللہ رسول کی بات مان، ہم بھی تو سب سال کے ذریعے اللہ رسول کی بات ماننا ہے. میرے 3 منٹ پورے ہو گئے. ٹھیک ہے بھائی، ماشاء اللہ آپ نے تو پوری مطلب بھائی جو بیان ہوتا ہے تقریر ہوتی ہے آپ نے اس کو دے دی ہے. خیر میں آپ سے اتنی کہنا چاہوں گا میرے پیارے بھائی کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، آج پھر سے آپ کو میرے بھائی سمجھا رہا ہوں، اور انشاءاللہ امید ہے آپ سے کہ میں نے مطلب بھائی جیسے آپ کی بات کو بالکل خاموشی سے بالکل بھائی بنا ٹوکے بنا بولے ایک دم بھائی چپ چاپ ہو کے بھائی سنا ہے، ویسے ہی آپ بھی ہماری بات کو بھائی سنیں اور اس کو سمجھنے کی بھائی کوشش کریں، کیونکہ میں اب جو بولوں گا صرف ایک بار بولوں گا اور وہ فل اینڈ فائنل ہو جائے گا. اس کے بعد میں ایک ہی چیز گھوم پھر کے میں 100 بار بھائی میں نہیں بولوں گا. پہلی چیز تو یہ ہے میرے بھائی کہ آپ نے کہا کہ ہمارے اصول 4 ہیں، وہ ہے قرآن، حدیث، اجماع، قیاس. تو یہ میرے بھائی آپ کی بہت بڑی میرے بھائی بھول ہے. آپ ہیں مقلد، اور جو مقلد ہوتا ہے اس کا ایک اصول ہوتا ہے امام کا قول، امام کی رائے اور امام کا فتویٰ. ٹھیک، یہ جو امام صاحب ہیں ان کے اصول ہیں 4 قرآن، حدیث، اجماع، قیاس. لیکن امام کے ماننے والے جو مقلد ہیں ان کا اصول خالی ایک ہے، امام کا قول. یہ بات آپ کو مل جائے گی بھائی جو جال حق ہے، جو مطلب جو یہ بریلوی مطلب جو مسلک کی کتاب ہے جال حق، اس میں بھی آپ کو مل جائے گی. اور آپ کے جو بھائی جو دیوبندی کے علامہ ہیں مولانا محمود الحسن حنفی دیوبندی، وہ فرماتے ہیں کہ ہم تو مقلد ہیں، ہمارے لیے قرآن حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارے لیے امام کا قول، فقہا کی رائے، ان کا بھائی قیاس وہ حجت ہے. تو اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ پہ. آپ نے کہا کہ آپ اہل حدیث ہیں، آپ خالی 2 چیزیں مانتے ہیں، اللہ کو اور اللہ کے نبی کو. تو بے شک بھائی ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ہی مانتے ہیں اور اللہ کے نبی کو ہی مانتے ہیں، اور جو ان کی بات بتائے گا ان کی بات کو مانیں گے، جو ان سے ہٹ کے بات کو بتائے گا ہم نہیں مانیں گے. تو جو میرے بھائی یہ اصطلاحات ہوتی ہیں، آپ نے پوچھا جو یہ سجدہ ساہو ہے یہ میرے بھائی واجب ہے، تو یہ واجب کہاں پہ بھائی یہ لکھا ہوا ہے؟ تو دیکھیے سجدہ ساہو کا معنی ہوتا ہے بھول چوک. اگر نماز میں آپ سے کوئی میرے بھائی بھول چوک اگر ہو جاتی ہے تو وہاں پہ بھائی آپ ایسا سجدہ کریں گے کہ جو آپ کی جو بھائی وہ نماز میں جو بھول چوک ہوئی تھی وہ اس کو میرے بھائی صاف کر دے گا. تو وہ میرے بھائی اس کو عام طور پہ کہتے ہیں سجدہ ساہو. اور یہ نماز میں میرے بھائی جو واجبات ہوتے ہیں ان کے چھوٹنے پہ سجدہ ساہو کیا جاتا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں جو یہ بھائی جو یہ اصطلاح ہے، اصطلاح کو آپ نے مان لیا یعنی کہ آپ نے بھائی تقلید کر لی. اور ہمارا کون سا ایسا عمل ہے جو قرآن، حدیث، اجماع، قیاس سے ثابت نہ ہو؟ تو سب سے بڑی چیز جو ہے نا بھائی تقلید. یہ تقلیدی میرے بھائی قرآن، حدیث، اجماع، قیاس سے ثابت نہیں ہے. تقلید تو دین اسلام میں موجود ہی نہیں ہے. تو جو میرے بھائی یہ اصطلاحات ہیں، یہ ٹرم ہے، یہ ٹرم کو ماننا یہ تقلید کہاں سے ہو گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بھائی یہ کہتا ہے کہ جس چیز کا تم کو علم نہ ہو وہ اہل ذکر سے پوچھ لو. اب میرے بھائی نماز میں یا میرے بھائی مسئلے مسائل میں کون سی چیز کیا ہے یہ ہمیں اہل ذکر بتائے گا. اور اہل ذکر سے پوچھنے کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا. آپ کا وقت پورا ہو گیا. میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ میں نے صرف آپ نے اپنے 2 اصول بتایا قرآن اور حدیث. آپ مجھے قرآن حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کیجیے. آپ مجھ سے اصلاح کی بات مت کیجیے. میں اصلاح کو آپ سے نہیں مانتا. کیوں؟ آپ کے اصول 2 ہے قرآن اور حدیث، میرے اصول 4 ہیں. میں اپنے ہر عمل کو اصول سے ثابت کروں گا، اور میں اگر اصول سے ثابت نہ کر سکا تو میری غلط بات ہوگی. میں جس چیز کو مانتا ہوں میں اس چیز پر ایمان رکھتا ہوں، اور یہ عمل میں جو زبان سے کہوں گا اس کو پورا کروں گا. جس چیز پر میں عمل کرتا ہوں اس چیز کو میں قرآن، حدیث، اجماع، قیاس سے ثابت کروں گا. تو آپ جس چیز پر عمل کر رہا ہو اس چیز کو آپ قرآن حدیث کو نہیں ثابت کریں. آپ اس طرح اور فقہا محدث کی تو بات مانیں ہی نہ، آپ بات ہی نہ کریں میرے سامنے. تو
اور اگر آپ پورا محدث کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ مشرک ہیں میرے نزدیک، اس لیے کہ آپ کسی دوسرے کے قرآن حدیث اجماع قیاس، قرآن حدیث کے علاوہ اجماع اور قیاس کے آپ قائل نہیں ہیں، اور آپ قائل ہوتے ہیں تو پھر آپ ہم پر فتویٰ ٹھوکتے ہیں۔ آپ نے تو اپنے علماء، آپ نے تو کوئی علم حاصل جو کرا براہ راست اللہ کے رسول سے تو کرا نہیں، آپ نے جو علماء کی کتابیں پڑھ کے اس پہ عمل کر رہا ہو تو یہ کیا ہے؟ جیسے ہم اسلاف کی علماء کی کتابیں پڑھ کے قرآن کی اس میں عمل کر رہے ہیں، آپ بھی وہ کام کر رہا ہو، تو ہم میں آپ میں فرق کیا ہے؟ اگر آپ نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے کرا ہو تو بات ہوتی ہے، اگر ہم نے اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ بات سے کرا تو جیسے تواتر کے ساتھ آپ جس پر عمل کر رہا ہو وہی تواتر کے ساتھ ہم بھی عمل کر رہا ہوں اسی چیز پہ، تو آپ کہاں سے کھڑے ہو گئے بھائی تو ہم کھوٹے ہو گئے؟ تو جیسے ہم تواتر کے ساتھ عمل کرتے تھے نا، آپ بھی تواتر سے عمل کر رہا ہو، آپ بھی اپنے بات کو فقہ کی روشنی میں محدث کی روشنی میں سامنے رکھ رہا ہو، تو آپ نے ڈائریکٹ اللہ رسول کے صحابہ سے توجہ لیا نہیں، آپ بھی کبھی تعبیر کا قول لگاؤ، ہمارے سامنے بھی کبھی تعبیر کا قول ہے اور کبھی تعبیر کی بات مانی جا رہی، کبھی تعبیر نے صحابہ سے لیا سینہ بسینہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہاں کی بات وجود کر دیا۔ اب جو کوئی جس چیز کو ہم آپ یہ ہم سے تو کہو مت کہ آپ اس کے خلاف جا رہا ہوں، یہ ٹائم آپ میرا ٹائم ابھی اپنی ہوا، ابھی یہ پورا 7 وقت رکھی، ٹائم آپ ہو گیا آپ کا، میرے سامنے گھڑی رکھی، آپ مجھے بتاؤ کہ جب ہم تواتر کے ساتھ آپ بھی عمل کر رہا ہو اور تواتر کے ساتھ ہم بھی عمل کر رہے ہیں تو پھر آپ میں ہم میں فرق کیا ہے؟ ہم اپنے 4 اصول سے عمل کر رہے ہیں، آپ 2 اصول بتانے کے بعد آپ بھی عمل نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کا عمل 2 اصول سے زیادہ کرو، آپ تو اصلاح کی بات ہی مت کرو، اصلاح کی، اور آپ اصلاح کی بات کرو گے تو جیسے کہ ہم نے اپنے فقہ محدث کی بات پر عمل کرا ایسے آپ نے بھی اپنے فقہ محدث کی بات پر عمل کرا، میرا وقت ختم ہو گیا۔ نہیں اور بول لیجیے بھیا، پتہ نہیں کون سی آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے گھڑی، اور بول لیجیے تھوڑا۔ 3 منٹ کو بات کری میں نے۔ چلیے ٹھیک ہے بھائی، آپ کو بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اصل میں اب ٹھیک ہے ہمارا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ بھائی دیکھیے سامعین، جو یہ ہمارے بھائی ہیں ان کا نام ہے عمران دیوبندی، اور تمام لوگ جانتے ہیں کہ خالی دماغ ہوتے ہیں دیوبند والے، تو یہ بیچارے عقل سے پیدل ہیں، ان کے پاس عقل بہت زیادہ ہے، علم بہت کم ہے، اس لیے یہ اس طریقے کی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے اس پہ ہمارا ایمان ہے اور ہم اس کی دلیل قرآن حدیث اجماع قیاس سے دیں گے، جبکہ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ ان کا جو اصول ہے وہ ہے امام کا قول۔ چلیے تب بھی میں ان کو چھوٹ دیتا ہوں، جو یہ تقلید کر رہے ہیں امام کی، یہ امام کی بھائی تقلید کرنا، یہ ہم کو قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے، قیاس سے، یہاں تک کہ امام کے قول سے میرے بھائی ثابت کر دیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہم کو دکھا دیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ میرے جانے کے بعد تم لوگ میرے نام سے حنفی مسلک بنا لینا اور حنفی بن جانا، مجھے ایک قول بتا دیں تو میں خود میرے بھائی 100 لوگوں کو ساتھ میں لے کے حنفی بننے کے لیے تیار ہوں۔ اب آتے ہیں ان کے میرے بھائی جو اصول والے ہیں کہ 2 یا 4، تو بھائی دیکھیے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو قرآن ہے وہ الگ ہے، جو حدیث ہے وہ الگ ہے، جو اجماع ہے وہ الگ ہے، جو قیاس ہے وہ الگ ہے، اور ہمارا اہل سنت کا ماننا یہ ہے کہ جو بھائی اصول ہے وہ ہے قرآن حدیث، اور قرآن حدیث سے ہی میرے بھائی باقی تمام چیزیں میرے بھائی ثابت ہوتی ہیں، جیسے اجماع ہو گیا، قیاس ہو گیا، علم والوں سے پوچھنا ہو گیا، صحابہ کے منہج پہ چلنا ہو گیا، تو یہ سب میرے بھائی قرآن حدیث میں ہی آ جائے گا، جس کی ایک چھوٹی سی مثال ان کو دے کے انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جیسے دیوبندی لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک، تو اب اگر میں کہہ دوں کہ نہیں آپ صحابہ کو نہیں مانتے، اب بھیا سامنے والا دیوبندی کہے گا کیوں نہیں مانتے، تو ہم اس میں ہم اپنی عقل استعمال کریں کہ نہیں کلمے میں تو خالی اللہ کا نام ہے، اللہ کے نبی کا نام ہے، اس کا مطلب آپ صحابہ کو نہیں مانتے، تابعی کو نہیں مانتے، تبع تابعی کو نہیں مانتے، تو بھائی اس کو کہتے ہیں جاہل قیاس کرنا، جو ہم نہیں کرتے۔ ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں اس کلمے میں بھلے ہی صحابہ کا نام نہ ہو، تابعی کا نام نہ ہو، تبع تابعی کا نام نہ ہو، لیکن سب کو ہم کو ماننا ہے۔
اسی طریقے سے بھائی قرآن حدیث جب ہم نے کہہ دیا کہ ہمارے 2 اصول ہیں بیسک، تو انہی اصولوں میں سے بھائی اجماع بھی آ جائے گا، قیاس بھی آ جائے گا۔ اجماع کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی بھائی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، اجماع کی دلیل مل گئی ہم کو حدیث کی روشنی میں۔ تو اسی طریقے سے جتنے اصول ہیں علم والوں سے پوچھنا، الحمدللہ قرآن کی آیت ہے کہ جس چیز کا تم کو علم نہ ہو وہ اہل ذکر سے پوچھ لو۔ آپ کا وقت پورا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں نے جو آپ سے دلیل مانگی ہے تکلیف کی، آپ اس کی دلیل دیجئے۔ آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب۔ آپ کا وقت پورا ہو گیا۔ آپ جو بار بار یہ ادھر ادھر کی بات کرتے ہو، آپ ادھر ادھر کی بات بالکل نہ کریں مجھ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس عمل کرتے ہو، آپ ان 4 اصول سے ثابت کریں۔ آپ کو میرے پر اعتراض کرنا کوئی حق نہیں ہے، تو میں اپنے اصول کا پابند ہوں، آپ اپنے اصول کے پابند نہیں ہیں۔ میں اپنے مسائل کو قرآن حدیث اجماع قیاس کی روشنی میں حل کرتا ہوں، اور ہمارے علماء حناف ہو یا علماء شافعی ہو، علماء حنبل ہو یا امام مالک کے ماننے ہو، چاہے وہ ائمہ بغیر ماننے والا، ان 4 اصول پر عمل کر کے اپنی زندگی کو قرآن حدیث کے مطابق کسوٹی کے پورا اترتا ہے۔ آپ کا یہ اختلاف ہے کہ آپ قرآن حدیث کو مانتے ہو اور کہتے ہو ہم قرآن حدیث کے علاوہ کسی بات نہیں مانتے۔ اب میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ آپ مجھے قرآن حدیث کی روشنی میں میرے اس سوال کو حل کرے کہ اللہ اس کے رسول نے اس چیز کو واجب بتاؤ۔ اب آپ واجب کا درجہ کسی اور سے لے رہا ہے، یعنی گویا آپ نے اسے کون سا درجہ دیا؟ نبی کا درجہ دے دیا، ایک فقہ محدث کو، اور آپ فقہ محدث کا درجہ دے رہا ہو نبی کو، ایک عام انسان کو، تو آپ اپنا آپ کو ولی اللہ کہلا رہا ہو۔ جب کہ گمراہی کی دلدل میں تو آپ پھنسے ہیں۔ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ قرآن حدیث کی آڑ میں لوگوں ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہو، لوگوں ایمان خراب کرتے ہو۔ تم قرآن حدیث کے خلاف کام قیاس کا عمل کرتے ہو۔ تم بتاؤ، اگر تم ایمانداری کا قیاس عمل کرتے ہو تو کٹوری قربانی کیوں نہیں کرتے؟ تم اس کا جواب دو، تم کٹوری کی قربانی کیوں نہیں کرتے؟ چلیے ٹھیک ہے بھائی، اب میرا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب تو دیکھیے بھائی، یہ جو پورا نہیں ہوا، میرے سامنے گھڑی رکھی ہے، تو آپ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ آنسر دو، جواب دو، تو کیوں کہہ رہے ہیں بھائی؟ چلیے ٹھیک ہے، آپ ہی بول دیجیے۔ آپ جواب دو، جب میں کہوں گا آپ کا جواب پورا میں کہوں گا آپ کا ٹائم پورا ہو گیا۔ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ قیاس کا عمل کرتے ہو تو پھر قربانی بکرے کٹڑ کی کیوں نہیں کرتے؟ آپ اگر آپ قربانی کرتے ہو تو آپ ہمیں اس کا جواب دے دو کہ ہم قربانی کرتے ہیں اور قرآن حدیث کی روشنی میں قیاس کا عمل کرتے ہیں، ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ سارے غیر مقلد کیا کرنا آپ کو اہل حدیث ہے؟ نہیں سمجھے نہیں، کون سی میرے بھائی قربانی؟ پھر سے بولیے۔ بقرہ عید کی قربانی جو آپ کرتے ہو کچڑے کی، نہیں کرتے ہو کرتے ہو جواب دو، میرا وقت پورا ہو گیا۔ بھائی دیکھیے، اب ہم واپس آتے ہیں جہاں سے بات کو ہم نے چھوڑا تھا۔ ان سے ہم نے پوچھا بھی تھا، یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے جو اصول ہے اس کا پابند ہوں اور میرے پاس میرے ہر عمل کی مسائل کی دلیل ہے۔ تو میں نے ان سے کم 2-3 بار کہا کہ جو بھائی یہ تقلید ہے، اس کی دلیل آپ ہم کو دے دیجئے۔ آپ کا اصول میرے بھائی ایک ہی ہے، امام کا قول، لیکن تب بھی آپ کو بھیک میں ہم سارے اصول دے رہے ہیں کہ دنیا کی کسی بھی اصول سے کوئی بھی اصول آپ بنا لیجئے، قرآن حدیث اجماع قیاس امام کا قول، جو اصول آپ کو اچھا لگے اس اصول سے آپ ثابت کر دو۔ یہ تقلید کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ ہم تو اتنی دیر سے آپ سے میرے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہو تو ثبوت اپنا پیش کیجیے نا، یہ مغالطے بازی سے کچھ نہیں ہوگا۔ خیر، اب ہم آتے ہیں اپنی بات پہ۔ تو میں نے ان کو بھائی اپنی جب باری آئی تھی، ٹرن آیا تھا پچھلا، تو میں ان کو سمجھا رہا تھا کہ اہل حدیث کے 2 اصول ہیں، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ صرف میرے بھائی قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں اور اجماع کو نہیں مانتے ہیں، اور جو میرے بھائی قیاس ہوتا ہے اس کو نہیں مانتے ہیں۔ ایسا کوئی میرے بھائی نہیں ہے۔ جب انسان کہہ رہا ہے اپنی زبان سے کہ بھائی ہم مانتے ہیں قرآن حدیث کو اور یہ ہمارے اصول ہیں، تو پھر اس کا معنی ہی یہی ہے کہ بھائی وہ آٹومیٹک میرے بھائی اجماع کو بھی مانتا ہے، قیاس کو بھی مانتا ہے، علم والوں سے پوچھنا بھی مانتا ہے، علماء دین کو بھی مانتا ہے، وہ سب کو مانتا ہے۔ جس طریقے سے کلمہ پڑھنے والا، وہ کلمے میں خالی 2 نام ہے، اللہ کا اور اللہ کے نبی کا، لیکن وہ باقی سب کو مانتا ہے نا، صحابہ کو، تابعی کو، تبع تابعی کو۔ اسی طریقے سے ہم قرآن حدیث
अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे उसूल हैं। इसमें से इनको मानने का मतलब ये नहीं है कि मतलब बाकी जो उसूल हैं उनको छोड़ देना। तो ये इनकी भाई कम इल्मी है, कम अकली है, ये बेचारे अकल से पैदल है। खैर, फिर से हम कह रहे हैं, और जो ये कह रहे हैं कुर्बानी क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, ये सिर्फ सवालों की दुकान खोल के बैठ जाएंगे। पिछला जो सवाल है उसका जवाब सुन ले पहले। ये इन्होंने पूछा था जो भाई ये इस्तिलाहात है, इसको मानना भाई क्या है, इसको मानना तकलीद है। तो ये पहले मुझे भाई 1440 साल में किसी एक अहले सुन्नत के इमाम का, मुहद्दिसीन का कोई भी मेरे भाई कॉल पेश कर दें कि जो मेरे भाई ये टर्म होते हैं, इस्तिलाहात होती हैं, इनको मानना तकलीद है। इन्होंने अपनी अकल से कैसे कह दिया तकलीद है, जब इनके आलिमों ने नहीं कहा, इनके उलमाओं ने नहीं कहा। तो ये मेरे भाई पिद्दी का शोरबा, ये कौन होते हैं मेरे भाई इल्जाम लगाने वाले कि भाई ये मतलब भाई तकलीद है। और दूसरी चीज ये है कि जो ये मेरे भाई फर्ज है, सुन्नत है, और ये वाजिबात है, और मेरे भाई ये मुस्तहब है, और ये मुबाह है, और ये मकरूह है, और ये मकरूह, और ये जो एक आता है मकरूह में, ये क्या बोलते हैं, मकरूही तहरीमी, इस टाइप से जो आती हैं मेरे भाई इस्तिलाहात टर्म, ये क्या है, ये मेरे भाई इस्तिलाहात हैं किसी चीज को पहचानने के लिए। कैसे, जैसे जो अल्लाह सुब्हान व तआला का हुक्म है उसको कहते हैं फर्ज, जो अल्लाह के नबी का तरीका है उसको बोलते हैं सुन्नत, जो मेरे भाई अमल बेहतर है उसको बोलते हैं भाई इस्तिलाह में उसको बोलते हैं मुस्तहब, और जो काम मेरे भाई ऑप्शनल है, कर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, उसको इस्तिलाहात में बोलते हैं मुबाह। और जो काम मेरे भाई ऐसे होते हैं जिनको करने से भाई मतलब अजीब लगे, कराहत आए, उनको भाई इस्तिलाह में बोलते हैं मकरू। और जो काम करने से अल्लाह ताला ने मना किया है उसको बोलते हैं हराम, और जो काम करना चाहिए उसको कहते हैं हलाल। तो ये इस्तिलाहात को मानना तकलीद किसने कहा, इस सवाल का जवाब दें। इस सवाल का जवाब दीजिए इमरान देवबंदी साहब की इस्तिलाहात को मानना तकलीद होता है, ये किस जाहिल ने आपको बताया, आप उसका नाम बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है। आपका वक्त पूरा हो गया। जब आपका वक्त पूरा हो गया तो आपको हक नहीं है बोलना बिल्कुल भी आगे। मैंने आपसे 500 दफा ये बात कह दी होगी, आप बिल्कुल जाहिल एक्सपर्ट आदमी मालूम देते हैं मुझे बिल्कुल, क्योंकि आपने जो उर्दू किताबें पढ़ ली और रख ली, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। अरे आप इस्तिलाह फुक़हा मुहद्दिस से ले रहे हैं और हमने किससे ले लिया? क्या महाबूब फुक़हा मुहद्दिस नहीं थे? क्या वो इल्म वाले नहीं थे? क्या उन्होंने कुरान की में मसला नहीं करे? हमने भी तो कुरान की जो कुरान पे आप कहते हो इल्म वाले से मालूम करो, क्या उन्होंने हमने भी तो कुरान की मसाइल इल्म वाले से हल करे? हमने कोई किसी जाहिल शहल थोड़ा कर ली है? अरे जो भी कुरान के जो भी मसाइल नमाज के हल होते हैं वो सब फुक़हा मुहद्दिस ने हल किए। और हम जिस चीज को मोतबर मानते हैं, जो हमारी सनद के साथ, सहाबा के साथ, सहाबा से मिलती, जो हमारा अमल सनद के साथ मिलता है, हमारा अमल उस पर है। हमारा हम अपने 4 उसूल पे पाबंद है। आप देखो, हम फिका जी तकलीफ कर रहे हैं और हम फका तभी ताबीन की तकलीफ कर रहे हैं, तो हम तो हमें क्या तुम तकलीफ करा, इमाम गिरा की चीज में इमाम गिरा, किस मामले में इमाम गिरा आप हमें साबित कर रहा हूँ? अरे राय और कयास तो तुम भी अमल कर रहा हो, हमें कहा कुछ बोल रहे हो? कयास तो तुम भी अमल कर रहा हो। कौन सा दुनिया में इंसान ऐसा जो कयास अमल नहीं करता? तो कयास भी तो सहाबा से साबित है। क्या सहाबा ने कयास अमल नहीं करा? क्या अल्लाह कुरान हदीस जो है ये इजमा ये कयास ये क्या साबित नहीं है कुरान हदीस से? ये कुरान हदीस से अलग है क्या? हमने आपसे एक बात कह दी कि हमारे उसूल 4 हैं, हम अपने अमल पर कसौटी पूर्व करते। आप हमारे अमल की तो बात ही मत करो। अगर हम उसूल तो गिनवा रहे हैं 4, अब अमल करें 5वें उसूल से, तब तो आप हमें ये बात कह सकते हो कि आपके 4 उसूल है, 5 अमल से हो रहा। आपके 2 उसूल है तो आप फिर दूसरा उसूल, या तो आप लोगों हमारे उसूल 4 है, हम तो कयास भी मानते हैं और इज्मा भी मानते हैं, बात खत्म, झगड़ा कुछ ही नहीं है। ये सब 4 कयास भी मानते हैं, उसूल भी मानते हैं, इज्मा भी मानते हैं। अब हम कयास और इज्मा पे अमल कर रहे हैं तो तुम्हारे नीचे लग रही, जो तुम्हारे आंखों नीचे बढ़ रही है पीछे में। हमारी बात सीधी सीधी है कि जैसे हम फुका, हम भी तो तभी ताबीन की सहाबा के शागिर्दों की बात माना है, सहाबा से ही तो मिल जाता पता नहीं है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह कोई बात और कौन उनका अपनी तरफ से हो कि नमाज के मसाइल को उनका अपनी तरफ से हो
تب تو یہ بات ہے کہ ہاں یہ انہوں نے اپنی طرف لیا، یہ حدیث کے خلاف ہے عمل، یہ صحابہ سے نہیں لیا عمل ہے، ان کا ہر عمل سند کے ساتھ تواتر کے ساتھ موجود ہے، ہم اسی کا عمل کرتے ہیں۔ ہم نے آپ سے ایک سوال کیا اس کا کہ آپ جب قیاس کو مانتے ہو تو بتاؤ آپ کٹڑی قربانی کرتے ہو نہیں کرتے؟ اگر آپ نے واقع اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو ثابت کرو نا آپ قیاس کا عمل کرتے ہو، بتاؤ کٹڑی قربانی کرتے ہیں آپ غیر مقلد؟ آپ کہاں اہل حدیث ثابت کرو ہاں کہ آپ قیاس پہ عمل کرتے ہیں اور قیاس کو اس کی طرف قائل ہے۔ اگر قیاس کے قائل ہو تو بتاؤ تم کٹڑی قربانی کرتے ہو؟ ٹائم کب کا ختم ہو گیا بھائی، کتنی دیر بولو گے؟ آپ نے کیسے آپ کو پتا میرا ٹائم ختم ہو گیا؟ اب میں سے ٹائم ہی دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے گھڑی رکھی، میں اپنا آپ بولوں گا، آپ کو بولنا نہیں، میں آپ کو چپ کروں گا خود، اپنا آپ ہی چپ ہوں گا میں۔ تو بھیا کون سی گھڑی لگا رکھے ہو بھائی؟ وہ بھی آپ کی طرح ڈیلی ہے کیا؟ ہاتھ میں اب ہوا جب آپ کے بولنے کے بعد میرا ٹائم ختم ہوا۔ اچھا بولو بھائی بولو، مطلب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ قربانی کس کی قربانی کس کی قربانی آپ کہہ رہے ہیں؟ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اس بات کا، بقرعید پہ آپ قربانی کٹڑی کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ کس کی قربانی؟ کون سے جانور کی؟ کٹڑا کیا؟ اچھا بھینس پوچھ رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے یہ بول دیجیے بھیا جب آپ کا ٹائم پورا ہو جائے تو رک جائیے گا۔ ہو گیا میرا ٹائم پورا، جب ہی ہو گیا تھا جب تم بولے وقت۔ ٹھیک ہے بھائی، دیکھیے آپ اصل میں اتنی میرے بھائی بوریت والی بات کرتے ہیں نا، نیند آنے لگتی ہے۔ الحمدللہ آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے انسان، پھر آپ میرے بھائی بیچ میں بولے میرے ٹائم میں، ہم تو خاموشی سنتے ہیں نا، اصول توڑنے کی عادت ہو گئی ہے مقلدوں کو۔ خیر بول لو جاؤ۔ دیکھیے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے حنفی بھائی ہیں ان کی خالی اتنا سمجھ میں آ جائے کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اب اس کو بار بار یہ نہیں کہنا ہے کہ ہم تو صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ہم تو تابعی کو بھی مانتے ہیں، ہم تو فلاں کو بھی نہیں مانتے۔ اس کو بار بار ہر جگہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بھائی اہل حدیث کہہ دیتا ہے کہ ہمارے بھائی جو اصول ہیں بنیادی وہ ہیں بھائی قرآن حدیث، تو اب بار بار ہم کو مطلب بھائی کود کے ناچ کے ہم کو نہیں کہنا ہے کہ ہم اجماع کو بھی مانتے ہیں، قیاس کو بھی مانتے ہیں، فلاں کو بھی مانتے ہیں، ڈما کو بھی مانتے ہیں۔ جب ہم نے اور ایک طرف آپ خود ہی قبول کر رہے ہیں کہ جو بھائی اجماع ہے، قیاس ہے، یہ تو صحابہ سے ثابت ہے اور قرآن حدیث سے ثابت ہے، تو جب آپ خود ہی مان رہے ہیں کہ قرآن حدیث سے ثابت ہے، تو جب ہم نے کہہ دیا کہ بھائی قرآن حدیث ہمارا اصول ہے، تو جو اس سے ثابت ہے وہ ہمارے اصول ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں بھائی اپنے منہ سے اپنے میرے بھیا منہ کے اوپر تھوک لینا۔ تو آپ نے آسمان کے اوپر تھوکا، وہ تھوک آ کے آپ کے منہ کے اوپر آ گیا۔ خیر اب میں نے اتنی دیر سے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ میرے بھائی جو آپ نے کہا تھا کہ جو بھائی یہ اصطلاحات ہوتے ہیں ان کو ماننا بھائی تقلید ہے۔ میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ 1440 سال میں کون سے علامہ نے یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ جو بھائی اصطلاحات ہوتے ہیں اس کو ماننا بھائی تقلید ہے؟ ابھی تک آپ نے ان عالم دین کا نام نہیں بتایا۔ پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے اصول کا پابند ہوں اور میرے 4 اصول ہیں، میرے 4 اصول ہیں، میرے 4 اصول ہیں۔ آپ نے ابھی ایک بھی میرے بھائی کوئی حوالہ ہم کو نہیں دیا ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ حنفی جو ہوتے ہیں مقلد ان کے 4 اصول ہیں۔ ایک حوالہ ہم کو پیش کر دیجئے۔ الٹا میں نے آپ کو میرے بھائی بتا دیا کہ جو حنفی جو ہوتا ہے مقلد اس کا ایک اصول ہوتا ہے امام کا قول، اس کے لیے صرف امام کا قول حجت ہے۔ اور یہ میرے بھائی آپ کی در مختار میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو امام کے قول کو میرے بھائی انکار کرے، رد کرے، اس پہ ریت کے میرے بھائی جو کنکڑ ہوتے ہیں اس کی بارش ہو۔ وقت پورا ہو گیا بھیا میں ٹائم دیکھ رہا ہوں، 3 منٹ نہیں ہوا ہے میرا۔ جھوٹ مت بولو، پورا ہو گیا 1.5 منٹ ابھی کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہو بھائی، 1.5 منٹ ہوا ہے بھائی۔ آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، آڈیو بھی جائے گی، لوگ سمجھ جائیں گے کہ آپ کتنے بڑے جھوٹے ہیں بھائی۔ مجھے پتا تھا بھیا پھر بھی میرا ٹائم باقی ہے بھائی، یہ ناانصافی ہے، میں فون کاٹ دوں گا، میں فون کاٹ دوں گا۔ آپ اصول توڑ لیں، عمران دیوبندی بھائی آپ اصول توڑ لیں، میرا 1.5 منٹ باقی ہے، مجھے بول لینے دیجیے۔ بالکل غلط، بالکل تمہارا ٹائم نہیں ہے، بالکل پورا ہو گیا، 3 منٹ سے بھی اوپر ہو گیا ہے۔ یہ تو میں شرافت میں نے آپ کو آدھے منٹ ارے بھیا
हाँ मैं सही है ना, 1.5 मिनट झूठ बोलते शर्म नहीं आती? भैया मेरा टाइम है, मेरे को बोलने दोगे कि नहीं? कितने बड़े उसूल तोड़ने वाले हो, अल्लाह से डरो मेरे भाई, अल्लाह का खौफ नहीं इमरान भाई आपको? अल्लाह खौफ तुम्हें नहीं है। 1.5 मिनट बाकी, 1 ही मिनट बोलने दो कम से कम मेरे भाई। मतलब ये कैसा दौर आ गया है कि अपने वक्त हमको मांगना पड़ रहा है? झूठ बोल रहा हो तुम। आप कहते हो कि मैंने, मतलब आपका टाइम बाकी होता है तो हम आपको दे देते हैं। 21 मिनट पे आपने बात शुरू करी, 25 मिनट पे मैंने आपको बंद कर मना करा। हाँ मैं यही बात कर रहा था, झूठ बोल रहा भाई। 1 मिनट बाकी, बोलने देंगे कि नहीं? खाली इतना बता दीजिए, बाकी ऑडियो में तो सबूत आ गया मैंने कितना बोला है। मैं अपनी घड़ी मैंने 3 मिनट नहीं बोला भाई, 3 मिनट मैं देख रहा हूँ, मैंने 3 मिनट बोले ही नहीं। बिल्कुल नहीं, मैंने आपको 3 मिनट दिए, आप 3 मिनट बोले, आप 3 मिनट बोले, झूठ बोला। 3 मिनट कहाँ मैंने बोला भाई? मैंने आपसे कहा अगर आप कयास को मानते हो तो कयास को अमल साबित करो। आप भैंस की कुर्बानी करते हैं नहीं, आप अगर कयास को अमल करते हो तो साबित करो अपने अमल को, हम मान लेंगे हाँ अमल करते हो। तो बोलने देंगे कि नहीं देंगे? भैंस की कुर्बानी करते हैं आप नहीं? हाँ तो मेरे पे जवाब देने देंगे कि नहीं? जो जवाब दो। ठीक है, मेरा टाइम भैया आप ठीक से देखिएगा, और जब भाई 3 मिनट हो जाए तभी टोकिएगा भाई, ये बीच में उसूल ना तोड़िएगा। आप 3 मिनट बोलिए, मैंने अपने बात पूरी कर दी, उसके जवाब दूंगा। ठीक है भाई, आपका सवाल ये है कि अगर अहले हदीस भाई कयास को मानते हैं तो वो भाई जो मतलब कुर्बानी की ईद आती है, ईद उल अजहा, उसमें भाई जो भैंस होती है उसकी कुर्बानी क्यों नहीं करते हैं, कयास पे क्यों नहीं अमल करते हैं? तो बेचारे ये लोग मतलब भाई सीना पीट के खाली एक चीज मेरे भाई कहते रहते हैं कि हमारे 4 उसूल और हम उसूल के पाबंद हैं और उसूल पे हमारा ईमान है, लेकिन एक्चुअल में ये लोग मेरे भाई बेउसूल हैं, उसूल से पैदल हैं। इनको ये भी नहीं मालूम है जो मेरे भाई जो ये कयास होता है ये कहाँ पे होता है। कयास वहां पे होता है जब मेरे भाई कुरान हदीस में वाज़ेह चीज भाई वो मौजूद ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी के जो जानवर हैं उनका नाम भाई मौजूद है कुरान में, है अल्लाह के नबी की हदीस में, ठीक। तो जो कुर्बानी के जानवर हैं उनमें जो नाम आता है वो आता है ऊंट, ऊँटनी, ठीक है, गाय, बैल, बकरा, बकरी, दुम्बा, दुम्बी, इन जानवरों के नाम आए हैं कुर्बानी के जानवरों में। तो कुर्बानी जो है वो मेरे भाई हम इन्हीं जानवरों पे देते हैं, क्योंकि जब हदीस मौजूद है तो हदीस के होते हुए कयास हम काहे के लिए करेंगे। हाँ, अब कयास मेरे भाई कैसे होता है भाई, इसका भी आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं जो अहले हदीस हैं वो कयास को नहीं मानते, तो अहले हदीसों के जो आलिम दीन है, ठीक है, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहीमुल्लाह, उन्होंने फतवा दिया था कि भैंस की भाई जो कुर्बानी करना वो जायज है। क्यों? वो मेरे भाई उस जगह उन्होंने कयास किया कि जो मेरे भाई इंडिया है वहाँ पे भाई गाय को काटना मेरे भाई बैंड है, मना है। तो मेरे भाई जो गाय की जीन से नस्ल है उसके जैसा मेरे भाई वो मेरे भाई उसमें आती है भैंस भी। तो अब हम मेरे भाई गाय से कयास करके भैंस की कुर्बानी दे सकते हैं। तो उन्होंने खुद कहा, तो इसमें कौन सा बड़ा मसला हो गया? अब ये कौन सा उसूल है कि नहीं, मतलब हदीस मौजूद है और हम कयास करें। भैंस को अरबी में बोलते हैं जामूस, तो जामूस का नाम भाई ना तो कुरान में है ना तो हदीस में है, तो हम काहे के लिए उसकी कुर्बानी करें? उसका खाना हलाल है, वो अलग है, आम दिनों में आप उसको खाइए, लेकिन उसकी मेरे भाई खुसूसन कुर्बानी करना ये हदीस में इस जामूस का भैंस का अल्फाज नहीं है। तो हम इससे मेरे भाई परहेज करते हैं। लेकिन जहाँ पे मेरे भाई पाबंदियां लगी हुई हैं वहाँ पे अगर कोई चाहे तो मेरे भाई शरई फतवे के एतबार से कयास करके भाई गाय से कयास करके भैंस की भाई वो कुर्बानी कर सकता है। तो इसमें कौन सा बड़ा मसला हो गया? तो अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर साबित हो गया अहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हदीस को मानता है, उन्हीं की बुनियाद पे इजमा और उन्हीं की बुनियाद पे भाई कयास और उन्हीं की बुनियाद पे इल्म वालों की मानना, ये तमाम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उसूल साबित हो गए। आपका मुंह काला हो गया।